تہجد رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ ہے جہاں محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عرش و فرش پر کوئی فاصلہ باقی نہیں ہوتا، نہ آنسوؤں پر اختیار نہ دل پر۔ ہم اپنا درد اللہ کو رو رو کر بتاتے ہیں، ہم روتے ہیں وہ تھامتا ہے۔ ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے جو تہجد کا سجدہ ادا کرنے پہ ختم ہو جاتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے بارے میں ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تہجد کی نماز میں۔ تہجد کی نماز سردیوں کے دنوں میں عام دنوں سے بھی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹھنڈ میں اپنی گرم گرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل اور قربانی دینے جیسا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم تو ہے ہی رحیم و کریم، ہمیشہ ہم پر رحم فرمانے والا، ہماری اتنی خطاؤں کے باوجود ہم پر رحم کرنے والا۔ ذرا سوچیں، کچھ نیکیاں نہ کرنے پر وہ کریم اتنا نواز رہا ہے، تو جب آپ اپنے نرم نرم گرم گرم بستر کو چھوڑ کر ایسی ٹھنڈ میں اٹھو گے، اس سے مانگو گے، تو کیا وہ ذات تمہیں مایوس لوٹا دے گی؟ بالکل نہیں۔ یقین کیجیے آپ کو وہ سب عطا کرے گا جس کا آپ سوال کر رہے ہیں۔ ہاں، تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، دیر لگے گی، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور اس کی ہر دیر میں خیر چھپی ہوئی ہے۔ وقت تہجد اللہ اور اس کے خاص بندے کے بیچ خاص گفتگو کا خاص وقت ہوتا ہے۔ بے شک تہجد کی دعا تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تمہارے دل کی لگی کو صرف اللہ ہی تو جانتا ہے۔ تمہارے سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو اور آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے تمہارا دل کس تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ تمہارا رب ہی تو جانتا ہے۔ ساری دنیا انجان ہو جائے تمہاری تکلیف سے، مگر یقین رکھنا وہ رب جو 7 آسمانوں کا مالک ہے تمہارے آنسو کے ہر قطرے سے واقف ہے۔ بے شک جو دل میں ہیں وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے، اور تہجد پڑھنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے بندے کیا چیز ہے؟ اپنی دعاؤں کو لے کر اتنا پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب اللہ نے بن مانگے تمہیں عطا کیا تھا؟ تو پھر اب جب تم اللہ سے یہ گمان رکھ کر مانگ رہے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ اس بار بھی کن کہے گا، تو اس پہ یقین رکھو وہ تمہیں اس بار بھی تمہاری مراد کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا، اور تم بہت قریب سے معجزے دیکھو گے۔ مانا کہ خدا آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو تو خدا ہی تو ہے جو ہر جانب دکھائی دیتا ہے۔ کبھی تڑپتے ہوئے دلوں سے پوچھو، کبھی درد سے بے حال لوگوں سے پوچھو، صرف خدا ہی ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ کبھی مشکل میں گرے لمحات میں دیکھو، کبھی بے سکونی سے بھری راتوں میں دیکھو، کون ہے جو خدا کے سوا دکھتا ہے؟ ہر درد میں جو بکھرے ہوئے خواب ان آنکھوں میں لیے پھرتے ہیں، ان آنکھوں میں بھی خدا نظر آتا ہے، اور جو امیدوں کو سجائے پھرتے ہیں ان آنکھوں میں بھی خدا نظر آتا ہے۔ خدا ہی تو ہے جو ہر دل میں ہر جذبے میں محسوس ہوتا ہے۔ اور تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے، اور اللہ کی خاطر اپنا سکون تک لٹا دو، پھر دیکھنا عنقریب اللہ تمہیں اپنے سکون کے ساتھ اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ دل میں تہجد پڑھنے کا خیال مسلسل آ رہا ہے تو یہ تاخیر کیوں؟ رات کے آخری پہر تہجد میں اللہ انہی کو جگاتا ہے جن کا نصیب اللہ نے جگانا ہو۔ مقام تہجد تک وہی لوگ کھینچ کر لائے جاتے ہیں جن کی خالی جولیوں کو اللہ نے بھرنا ہو۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات کو وہی لوگ آیا کرتے ہیں جن کو اللہ نے سکون والوں میں کرنا ہو، کیونکہ یہ اللہ کے وہ پیارے ہوتے ہیں جن کی دکھ بھری کہانی سننے اللہ ان لمحوں میں بذات خود آخری آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ تو ہے، تیرا رب ہے اور جان نماز ہے، سجدے میں سر رکھ، دنیا اور آخرت کا انعام بس تیرا ہے۔ اور جب تہجد میں مانگنے کی لگن دل سے لگ جائے تو پھر اس چیز کے نہ مانگنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے، جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے جاتی ہیں
جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جن دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور معجزے اللہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کر رہی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب انسان اپنی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے، اور اگر بے سکون رہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ رونا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تھک جانا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ گر جانا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن ہاں، مایوس ہو جانا بری بات ہے۔ سیانے کہتے ہیں مایوس انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ معجزے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کو تو معجزے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ کون سی چیز کس کو اور کب دینی ہے۔ تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے، شرط بس اتنی سی ہے اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ بھروسہ توکل رکھیں، کیونکہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے اور جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ اس تہجد کی نماز میں اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ صبر دے، تیرے بندے امتحان لیتے ہیں۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جایا کرتا ہے جسے لوگ ناممکن کہتے ہیں۔ اگر یہ تم کو دیر لگ رہی ہے تو شاید تمہیں معلوم نہیں کہ معجزوں کا انتظام اور اہتمام کچھ وقت مانگتا ہے۔ وہ یہی ہے، وہ تمہارے بہت پاس ہے، ہرگز جدا نہیں ہے تم سے۔ وہ آزما رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے، وہ خفا نہیں ہے تم سے۔ بے شک یہ درد بھی کیا کمال کی چیز ہے، جب بھی ملا اللہ سے ملنے کا موقع ملا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تبھی تم پر آزمائش لاتا ہے تاکہ تم اس کے قریب رہو۔ وہ آزمائش میں ڈال کر خوش نہیں ہوتا، وہ تو بس تمہیں شیطان کے چنگل سے آزاد کرنا چاہتا ہے، تمہارے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ ہم انسان بھی کتنے نادان ہوتے ہیں، امیدیں انسان سے لگاتے ہیں اور شکوہ خدا سے کرتے ہیں۔ کیا کمال کرتے ہیں، کتنا قیمتی ہوتا ہے رات کا وہ پہر، سرد رات، وقت تہجد اور کسی آواز کی دھیمی سرگوشی۔ آپ کے کن کی منتظر ہیں میری تمام خواہشات۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ بے شک تہجد کا ایک سجدہ تمام الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ صبر کے راستے میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جیسے تو راضی ویسے میں بھی راضی۔ صبر کرو تو شکر کے، دعا کرو تو یقین کے ساتھ، عبادت کرو تو اخلاص کے ساتھ۔ جب بھی دعا مانگو اپنے اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے اللہ کی شان دیکھ کر مانگو۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ اور کیا پتہ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل کے طفیل ہی اللہ اب تمہاری ساری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہو۔ کیا پتہ اس ٹوٹے ہوئے دل کا اللہ پر یقین ہی اس کو پسند آ جائے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ اللہ کی ذات پر
پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کا خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے جو وہ نوازنے پر آتا ہے۔ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ صبر رکھو، معجزہ ہونے کو ہے، تمہاری آزمائش کا اجر ملنے کو ہے، تہجد میں مانگی دعائیں پوری ہونے کو ہیں، سجدے میں گرے ان آنسوؤں کا اثر بس ہونے کو ہے۔ نہ سوچو یہ کیوں اتنا وقت لگ گیا، سوچو یہ کہ صحیح وقت بس آنے کو ہے۔ اللہ سے محبت کا صلہ اب بس ملنے کو ہے، نا امیدی ہر اداسی بس گم ہونے کو ہے۔ صبر رکھو، معجزہ ہونے کو ہے۔ جب انسان چھپ چھپا کر تنہائی میں اپنے پیارے رب سے گفتگو کرتا ہے، کبھی آنسوؤں کی زبانی، کبھی خاموشی میں لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے تو کبھی چپ ساتھ لے، میرے پیارے اللہ کو بہت پیار آتا ہے، بے شمار پیار۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ رب العالمین کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، جو خاموشی اور سسکیاں بند کمرے تک نہیں سنی جاتی، وہ پیارے اللہ کے عرش پر تہلکا مچا دیتی ہیں۔